قرآن کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام شان نزول میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں مجھ پر 1000 بار درود بھیجے، فرمایا اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہیں دیکھ لے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور 1000 بار درود پڑھیں گے تو وہ روایات جن کے اندر بکثرت درود پاک پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے، فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے، تو 1000 بار درود پڑھنے والے کو وہ خاص فضیلتیں بھی حاصل ہوں گی جو 1000 بار درود پڑھنے پر ہے، اور وہ فضائل بھی حاصل ہوں گے کہ جو کثرت سے درود پڑھنے والوں کو نصیب ہوں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم ایک آیت مبارکہ اور اس کا کچھ پس منظر، تو شان نزول وہ کیوں نازل ہوئی، کسی سوال کے جواب میں وہ نازل ہوئی، یا پھر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے اللہ نے قرآن پاک میں آیت کو نازل فرمایا، تو یہ سبب نزول کہلاتا ہے، شان نزول بھی سے کہتے ہیں۔ تو ایک آیت مبارکہ، اس کا پس منظر، اور پھر اس کے بعد اسی سے متعلقات کچھ چیزیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اول تاخیر ہمارے پروگرام میں آپ شامل رہیے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور آج تو بطور خاص جو فضائل ہیں وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے، اور اسی سے متعلق قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی نازل ہوئی ہے۔ بلا شبہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، اور ان کے سردار ہیں، ان کے امام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور یہ امت آخری امت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا اور آپ کو آخری نبی خاتم النبیین بنا کر دنیا میں بھیجا، اور اس امت کو آخری امت بنا کر بھیجا گیا۔ اب قیامت تک اسی امت کے چرچے رہیں گے، اسی امت کا ایک سواد اعظم، ایک بڑا گروہ ہمیشہ حق پر وہ رہے گا۔ یہ وہ اور فضیلتیں کہ جس کی وجہ سے اس امت کو فضیلتیں اور شانوں کو بیان کیا گیا، علماء نے ان کی توجیحات، ان کے اندر مختلف حکمتیں، مصلحتیں وہ بیان کی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی کچھ ذکر کریں گے۔ پہلے اس آیت مبارکہ جس میں اللہ رب العالمین نے اس امت کو بہترین امت قرار دیا ہے، اور وجہ کیا ہوئی، کیوں ایسا فرمایا گیا۔ معاملہ یہ ہوا کہ یہودیوں میں سے کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے یہ کہنا شروع کیا، ہماری قوم، ہمارا دین، ہماری امت یہ ساری امتوں سے افضل ہے، ان کو فضیلت دی گئی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہمارا دین تمہارے دین سے افضل ہے، یہ بھی کہا۔ اور ان میں کہنے والوں میں مالک بن سیف، وہب بن یہودا، یہ ایک نامی گرامی جو یہود میں تھے، انہوں نے ایسا کہا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اور دیگر صحابہ سے جب اس طرح کا یہ کہا گیا، صحابہ کے دلوں میں ایک سوال یہ پیدا ہوا، اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب پہنچی، ایسا کہ یوں لوگوں نے کہا ہے اور یہود نے ایسا کہا ہے،
تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، اور یہ قرآن میں ایک جگہ نہیں، کئی مقامات ایسے ہیں جہاں قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس امت کی محبت میں غمگین ہوتا ہے، کہیں دل میں، کہیں قلب اطہر پر یہ خیال آتا ہے، اپنی امت کے لیے غم میں ہوتے ہیں کہ پچھلی امتوں کی عمریں زیادہ ہیں، میری امت کی عمر قلیل ہے، تھوڑی ہے، اور وہ پچھلی امتوں والے بکثرت نیکیاں یوں عمر کی وجہ سے کرتے رہے۔ تو جب آپ کے قلب پر اس طرح کی بات آتی ہے تو اللہ رب العالمین سورہ قدر کو نازل فرماتا ہے اور یہ ارشاد فرما دیتا ہے ہم آپ کو ایسی رات دیں گے کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، یعنی پچھلی امتیں برسوں عبادت کرتی رہیں، ان کا ثواب اپنی جگہ، آپ کی امت ایک رات اگر عبادت کر لے تو اللہ ان کو اتنا زیادہ ثواب عطا فرما دے۔ یعنی یہ اللہ کی رحمت، شان کریمی، اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی وجہ سے اس امت کو یہ شان اور فضیلت عطا فرمائی۔ تو جب یہود کی طرف سے یہ سوال آئے تو اب اللہ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ ارشاد فرمایا اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو، اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں کچھ مسلمان ہیں اور ان کی اکثریت نافرمان ہے، ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو یہ بتا دیا گیا کہ بہترین امت کون ہے، تو وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کر دیا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ بیان فرماتے ہیں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے وہ کچھ عطا کیا گیا جو کسی نبی کو عطا نہیں کیا گیا۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا روب کے ساتھ میری مدد کی گئی، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا روب ایسا تھا کہ دشمن میلوں دور ہوں لیکن ان پر پھر بھی ایک ہیبت، ایک روب اور یہ کیفیت طاری ہو جائے۔ فرمایا روب کے ذریعے ہماری مدد کی گئی۔ فرمایا مجھے زمین کی کنجیاں عطا کی گئیں، میرا نام احمد رکھا گیا، میرے لیے مٹی کو پاکیزہ کرنے والی بنا دیا گیا، یعنی مٹی سے بھی پانی نہ ہونے کی صورت میں جو تیمم کی رخصت عطا کی گئی وہ میرے لیے عطا کی گئی۔ میری امت کو بہترین امت قرار دیا گیا، میری امت کو بہترین امت قرار دیا گیا، اور فرمایا یہ وہ فضیلتیں ہیں جو کسی اور کو نہیں ملی، یہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی۔ ناظرین ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت اللہ نے اس امت کو بھی سب سے افضل قرار دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نسبت کی وجہ سے وہ ہمارے آقا ہیں، وہ مولا ہیں، وہ سارے نبیوں کے سردار، اور یہ امت گویا کہ پچھلی امتوں کی سردار ہے اور ان سے فضیلت والی ہے۔ اور اس کی فضیلت کی وجہ کیا بتائے گی؟ کیا اس لیے کہ اس میں بہت سے ہوشیار، چالاک یا پڑھے لکھے یا دنیاوی طور پر تعلیم یافتہ، کیا یہ وجہ فضیلت؟ نہیں، وجہ فضیلت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے، وجہ فضیلت وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ وجہ فضیلت بیان فرمائی۔ اور یہ وصف اس امت کا بیان کیا کہ یہ امت دوسروں کو امر بالمعروف کرے، نیکی کی بات کہے اور برائی سے وہ روکتی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بڑے پیارے اقوال لکھتے ہیں، اور
امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلتوں کو کن وجوہات کی وجہ سے وہ فضیلت دی گئی وہ بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں یہ امت آخر امم ہے، یعنی امتوں میں سے سب سے آخری ہے. گزشتہ امتوں کے عیوب قرآن میں بیان کیے گئے کہ فلاں کے اندر یہ عیب تھا، کوئی ناپ تول میں کمی کرنے والے، کوئی طرح طرح کی برائی اور بدکاری میں مبتلا، اور ان پر عذابوں کے تذکرے ہوئے کہ ان کے اوپر اس وجہ سے عذاب آیا، اس قوم پر اس وجہ سے، اس امت پر اس وجہ سے عذاب آیا. فرمایا ان کے عیوب کو بیان کیا گیا اور اس امت کو آخری امت بنایا. اس امت کے عیوب کو بیان نہیں کیا گیا، اس امت کے عیبوں پر پردہ رکھ دیا گیا. سبحان اللہ. کیونکہ یہ امت آخری امت ہے. اب نبی پاک علیہ السلام آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں، نہ نیا دین ہے، نہ نئی کتاب ہے، کچھ بھی نہیں. آپ آخری نبی اور آپ کی امت اب قیامت تک یہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے قرب قیامت میں، مگر وہ بھی آپ کے ہی دین کے مبلغ ہوں گے اور وہ بھی اسی کی تبلیغ کریں گے. وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے مبلغ ہوں گے اور اسی کی ہی وہ تبلیغ کریں گے. تو یہ امت آخری امت اور اس کے عیبوں پر بھی پردہ ڈال دیا گیا. اس امت کے عیب اب چونکہ نہ کوئی نیا نبی نہ نئی کتاب، تو کس میں تذکرہ ہوگا کہ یہ امت کے یہ عیوب تھے. اس لیے اس امت کو آخری امت بنانے میں ایک یہ فضیلت بھی ہے کہ ان کے عیبوں پر پردہ ہے. پچھلی کتب میں اس امت کے حوالے سے جہاں تذکرے ہیں وہاں عیوب نہیں، جہاں تذکرے ہیں وہاں عیوب نہیں. اس امت کے اوصاف بیان کیے گئے لیکن عیبوں کو بیان وہ نہیں کیا گیا. یہ بھی وجہ فضیلت اس امت کی. سبحان اللہ. اور یہی وجہ ہوئی کہ لوگ تمنا کرنے لگے کاش ہم بھی اس امت میں سے ہوتے، اے کاش ہم بھی اس امت میں ہوتے، وہ سے ہوتے. ایک وجہ یہ بیان فرمائی گئی کہ قرآن پاک میں پڑھیں تو دیگر انبیاء کے نام لے لے کر اللہ نے خطاب فرمایا، یا زکریا، یا یحییٰ، یا ابراہیم، یا آدم. یہ نام لے لے کر خطاب فرمائے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں تذکرہ ہوا تو نام نہیں، القابات لیے گئے. یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. یعنی یہاں پر یہ کہہ کر خطاب فرمایا گیا، یعنی القابات ذکر کیے گئے. یہ بھی ایک وجہ فضیلت. امتوں کی تذکرے کی طرف آئیں تو یا بنی اسرائیل، یا ایھا الذین ہادو، یعنی اس طریقے سے ان کو خطاب کیا گیا. اور اس امت پہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے. آپ بتائیں کتنے پیارے کلمات ہیں اور کس انداز سے ان کو پکارا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے. سبحان اللہ. یعنی اس امت کا بطور کوئی نسب کے ساتھ یا کسی خاص قوم کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے اس طور پر خطاب نہیں کیا گیا، بلکہ اس امت کو کہا گیا تو ایمان والے کہا گیا. یہ بھی ایک وجہ فضیلت ہے. اور ایک وجہ فضیلت یہ بھی کہ یہ امت قیامت کے دن بارگاہ الہی میں گزشتہ نبیوں کی گواہی دے گی. انبیاء کے بارے میں یہ شہداء ہوگی، گواہ ہوگی، اور کہے گی انہوں نے پیغام پورا اپنی قوموں تک وہ پہنچا دیا ہے، اور یہ گواہ امت بنے گی. اس لیے اس امت کو ساری امتوں پر فضیلت اللہ نے عطا فرمائی ہے. چنانچہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ارشاد فرمایا اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ ہوں. یہاں پر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. یہ وسط جو فرمایا گیا ہے تفسیروں میں یہ لکھا اور بیان کیا گیا کہ اس کا معنی ہے بہترین. بہترین کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، اور امتوں میں سے تمہیں بہترین بنایا گیا. اور یہ فضیلت کوئی خاص
وقت کے لیے نہیں، کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ امت تو سب سے پیچھے آنے والی، سب سے آخری امت ہے، لیکن اس امت کو سب پر فضیلت عطا کی گئی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ، یعنی یہ امت وہ گواہی بھی دے گی ان کے حوالے سے، ان کو شہداء قرار دیا گیا۔ ایک حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، تو لوگوں نے، صحابہ بھی موجود تھے، انہوں نے تعریف کی۔ جب تعریف کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت، واجب ہو گئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے اس کے بارے میں، جو اس میں برے اعمال تھے اس کے بارے میں بیان کیا، ارشاد فرمایا واجبت، یہ بھی واجب ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز واجب ہو رہی؟ تو ارشاد فرمایا پہلے کے لیے تم نے تعریف بیان کی ہے، اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا گیا، دوسرے کے لیے تم نے جو گواہی دی اس کی برائی کو بیان کیا، اس کے لیے دوزخ کو واجب کر دیا گیا۔ کیوں؟ فرمایا تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، یعنی مومن جس کے بارے میں جو گواہی دیں اللہ ویسے ہی اس کے بارے میں وہ معاملہ فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہاں بات ہمیں ایک سمجھنی چاہیے، اخلاقیات کے اعتبار سے ہو، رہن سہن کے اعتبار سے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہوں، لین دین ہوں، کسی پر بھی کوئی اس طرح کے ظلم اور ستم والے معاملات نہ ہوں کہ جانے کے بعد لوگ یہ کہیں اچھا وہ چلا گیا، لوگوں کو ستاتا تھا، تکلیف پہنچاتا تھا، طرح طرح سے یہ کرتا تھا۔ یہ نہیں، کیونکہ لوگ جس کے بارے میں جو گواہی دیں گے ویسے ہی اللہ کی طرف سے اس کے لیے فیصلہ ہو جائے گا۔ تو دنیا سے جانا ایسا ہو کہ لوگ کہیں کہ با اخلاق تھا، لوگ کہیں کہ اعمال کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، گفتگو اور کردار کے اعتبار سے یہ ایک اچھا انسان تھا، اچھا امتی تھا، اچھا مسلمان تھا۔ یہی اس کی حق میں جو گواہی دی جائے گی اور یہی گواہی اللہ کے ہاں بھی قبول ہوگی اور اللہ کی رحمت سے اس کا داخلہ جنت میں ہوگا۔ تو امت شانوں والی ہے، فضیلت والی ہے، تو اس کے اندر پھر اوصاف بھی اپنے اندر ویسے ہی پیدا کرنے چاہیے جو فضیلت والے ہوں، جو شان والے ہیں، عظمتوں والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو، سب سے بہتر وہ ہے جس نے اللہ کے دین کو سمجھا، صلہ رحمی کی، نیکیوں کا حکم دیا اور برائیوں سے منع کرتا رہا، یہ سب سے بہترین ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ارشاد فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو جھوٹ سے سب سے زیادہ بچنے والا ہے، جو جھوٹ سے سب سے زیادہ بچنے والا ہے، صلہ رحمی زیادہ کرنے والا ہے۔ صلہ رحمی، رشتے جوڑنا، قطع رحمی نہ کرنا، صلہ رحمی کرنے والا ہے، اور سب سے زیادہ نیکیوں کا حکم دینے والا اور برائیوں سے منع کرنے والا۔ تو بہترین امت کے تقاضے بھی ہمیں پورے کرنے ہیں کہ وہ اچھے اوصاف بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش اور سعی ہمیں کرنی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدترین لوگوں کے بارے میں بھی یہ ارشاد فرمایا، کون سے ایسے لوگ ہیں جو بدترین ہیں؟ مختلف اعمال ذکر کیے کہ جن کے اندر وہ بری صفتیں، بری عادتیں، کہیں انہیں منافق قرار دیا کہ جس میں 4 چیزیں ہیں وہ خالص منافق، ایک چیز ہے تو اس میں نفاق کی ایک علامت پائی جا رہی ہے، جب بولے تو جھوٹ بولے، جب لڑائی ہو تو وہ گالیاں نکالتا ہو، وہ گالی بکتا ہو، جب وعدہ کرے وہ خلاف کرتا ہو، اور جب اسے امانت پکڑائی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہو۔ یہ 4 چیزوں کو اس میں بیان کیا۔ اور ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جس کی عمر طویل اور اعمال اچھے ہوں، اور برا لوگوں میں سے وہ ہے عمر طویل ہو اور اس کے اعمال برے ہوں، اس کے عمل اچھے نہ ہوں۔ عمر سارے مانگتے ہیں کہ لمبی عمر ہو جائے، میرے بھائیو اس عمر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ جس میں طویل عمر تو ہو لیکن ساتھ ساتھ برے اعمال بھی اس کے بہت زیادہ ہوں۔ عمر جس کی بڑی ہو اور اچھے عمل ہو تو وہ اللہ کے نزدیک بڑا ہی فضیلت اور شانوں والا ہے۔ تو اس لیے آدمی کے اندر وصف پیارے ہوں، اچھے وصف ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کیا میں تمہیں بہترین لوگوں کی خبر نہ دوں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ فرمایا وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے اللہ یاد آ جائے، جب دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ اور پھر استفسار فرمایا کیا تمہیں میں برے لوگ نہ بتاؤں؟ برے لوگ نہ بتاؤں؟ کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا چگلیاں کھانے والے، دوستوں کے درمیان جدائی ڈالنے والے، اور سیدھے سادے لوگوں کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والے۔ سوشل میڈیا کا آج کل دور ہے، نہ جانے کہاں سے بات اٹھاتے ہیں کہاں تک پہنچاتے ہیں، جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کیسا کیسا لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اچھے خاصے نیک لوگ اچھے علماء کے بارے میں، علماء حق کے بارے میں ایسی ایسی چیزیں بعد منسوب کر کے آگے پھیلا دی جاتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ عام بھولے بالے لوگ، جس نے نہ سوشل میڈیا دیکھا، نہ پورا وہ کوئی بیان سنا، نہ کہیں وہ حقیقت تک پہنچا، عام لوگوں تک پہنچا دیا، دیکھو دیکھو یہ ہوا یہ ہوا۔ وہ اپنے مائنڈ میں اس عالم کے بارے میں، وہ اپنے دماغ کے اندر اس ایک نیک شخص کے بارے میں کیا کیا گمان پال لیتے گئے۔ تو ایسے لوگوں کا یہ وہ بدترین لوگ ہیں کہ جو ایسے سیدھے سادے لوگوں کو وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کاش صحابہ کے طرز عمل کو ہم بھی اپنائیں، صحابہ جیسی محبت رسول، عشق رسول والی دولت، پھر اعمال کا جس طرح وہ جذبہ، پھر نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنے والا جو معاملہ، امت کی فضیلت کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے۔ لیکن آج کل یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا سلسلہ اس طرح موقوف ہوتا گیا، ہر کوئی کہتا ہے مجھے کیا پڑی ہوئی اس کو سمجھائے، اس کے سامنے برائی گناہ ہو رہا ہوتا ہے، بسا اوقات وہ اس کو روکنے پر قادر ہے، نہیں روکتے، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ان کو گناہ کے اندر، ان کو برائی کے اندر وہ دیکھتے بھی ہیں لیکن منع نہیں کرتے۔ حالانکہ جن کو قدرت حاصل ہے شریعت، تو ان پہ زیادہ تاکیدی حکم ہے کہ وہ ان کو روکے، زبان سے روک سکے، جس کو ہاتھ پر ہے ہاتھ سے روکے، جس کو زبان سے وہ زبان سے روکے، ورنہ کم از کم اپنے دل کے اندر برا جانے۔ اب وہ دور آ رہا ہے کہ برائی کو برا ہی دل میں نہیں جانا جا رہا۔ صحابہ کرام علیہ مردوان کے انداز طریقے، اور تبھی تو حضور نے ان کی فضیلتوں کو بھی بیان فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر فرمایا میرا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، حضور کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ، فرمایا پھر وہ جو اس سے ملا ہوا، پھر وہ جو اس سے ملا ہوا۔ ان کے انداز ہمیں اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتوں میں اور بھی بہت کچھ روایات میں مروی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس کو بھی ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن